السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں راجستھان کے اندر جے پور میں ایک اسکول میں بابا بال مکند آچاریہ جی کو بلایا گیا تھا۔ انہوں نے اس اسکول کے اندر طلباء سے خطاب کیا اور ان سے بات چیت کے درمیان انہوں نے ایک تو دھارمک نعرے لگوائے، دوسرا ان بچیوں کے جو مسلمان بچیاں تھیں، اور اس اسکول میں تقریباً 85% ایسی بچیاں پڑھتی ہیں جو مسلم ہیں، ان بچیوں کو حجاب میں دیکھا تو انہوں نے اس پر آپتی ظاہر کی، اعتراض کیا، اور ان کو پردے سے، ان کے حجاب سے دکھ نظر آیا، ان کو دقت نظر آئی۔ اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا، تمام میڈیا چینلوں نے اسی کو مدعا بنا لیا ہے اور سب اسی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان بچیوں نے پورے پولیس تھانے کا گھیراؤ کر کے اپنی بات رکھی اور پرامن طریقے سے مظاہرہ کیا، پردرشن کیا، اور ان بچیوں کے ایمانی حرارت کو دیکھ کر جی چاہا کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کی پیٹھ تھپتھپائی جائے، ان کو شاباشی دی جائے کہ انہوں نے اپنے جمہوری حق کا استعمال کیا اور سمویدھانک آدھار کے بنیاد پر انہوں نے اپنے احتجاج کو درج بھی کرایا۔ ان کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ میرے تن کے زخم لگن ابھی میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے تن کے زخم لگن ابھی میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پر نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے، میں اسی قبیلے کا فرد ہوں جو حریف سیلے بلا رہا، میں اسی قبیلے کا فرد ہوں جو حریف سیلے روا رہا، اسے مرگ زار کا خوف کیا جو کفن بدوش صدا رہا، سو میرے غنیم نہ بھول تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے، تیرا جور و ظلم بلا سہی میرا حوصلہ بھی کمال ہے۔ ان بچیوں میں ایمان کی وہ سطح نظر آئی جو ان کو پردے پر کھڑا کر دی، ایمان کی وہ حرارت نظر آئی جو ان کو قرآن کے ایک حکم کے پر عمل کرنے پر آمادہ کر رہی ہے۔ انسان کے پاس ایمان کا سرمایہ ہو تبھی وہ انسان ایمانی تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے، ایمان کی حرارت ہو تبھی انسان اللہ کے حکموں کو پورا کر سکتا ہے۔ جن میں ایمان کی چنگاری نہ ہو اور ایمان کی حرارت نہ ہو، ایمان کی انگیٹھیاں سرد پڑ چکی ہوں، ایسے لوگ کبھی بھی ایمانی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ ان بچیوں کا پردے کے خلاف بات کو قبول نہ کرنا اور پردے اور حجاب پر ڈٹ جانا اور جمہوری طریقے سے اپنی بات کا رکھنا اور پرامن طریقے سے پردرشن کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت ابھی باقی ہے، ایمانی چنگاری ابھی ان میں موجزن ہے، اور ان کا ایمانی لیول بھی بہت مضبوط ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں حجاب پسند ہے کیونکہ ہمارے دین کا حکم ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پردہ پسند ہے کیونکہ ہماری شریعت کا تقاضا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پردہ ہمارے لیے عزت ہے۔ یقیناً صحیح بات ہے کہ جو عورتیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جو جتنا چھپتی ہیں اللہ کی نظر میں اتنا چپکتی ہیں، اور جو عورتیں جتنا ظاہر ہوتی ہیں اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہیں۔ صحیح بات یہ بھی ہے کہ جو عورت جتنا پردے کے ساتھ زندگی گزارے گی، کل قیامت میں وہ اس کا حسن اتنا ہی چمکے گا، اور جو عورت پردے کے بغیر جتنا زندگی گزارے گی کل قیامت میں اتنی ہی مشقت اور مصیبت میں ہوگی۔ تو جی چاہا کہ سب سے پہلے اپنی ان بہنوں کا ساتھ دوں، ان کے سینہ بسینہ کھڑا رہوں، اور ان کے میدان کا میں بھی ایک سپاہی بنوں۔ انہوں نے آج میدان میں آ کر وہ تبلیغ کی ہے جو ہم نہ کر سکے، انہوں نے آ کر اللہ کے حکم پر اس جوامردی کے ساتھ ڈٹی رہی ہیں جو ہم نہ کر سکے۔ ہمارے ہزاروں بیان پر ان کا یہ عمل بھاری ہے کہ کفر کے نرغے میں اور باطل کے تمام تر صفوں کو اکٹھا ہو جانے اور ایک بڑے لیڈر کے اتنی بڑی بات کہہ دینے کے باوجود تمام تر خوف اور ہراس کے ماحول کے اندر انہوں نے اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھاما، اسلامی حمیت کا اور ایمانی غیرت کا ثبوت پیش کیا۔ سلام ہے ایسی بہنوں پر، سلام ہے ان ماؤں پر جن کی یہ بیٹیاں ہیں، سلام ہے ان باپوں پر جن کی یہ بچیاں ہیں، سلام ہے وہ تمام بچیاں جو اس میدان میں کھڑی ہیں، اپنے جمہوری حق کے لیے لڑ رہی ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بابا بال مکند آچاریہ جی سے کہ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کسی کے مذہب کے سلسلے میں بات کرنے کا، اور کسی کے پردے پر آپ کو اعتراض کرنے کا، کسی کے حجاب پر آپتی ظاہر کرنے کا؟ کیا ہمارے پردھان منتری نے یہ بات نہیں کہی تھی؟ کیا ہمارے پردھان منتری نے سب کے ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ نہیں لگایا تھا؟ تو ایک طرف تو صاحب سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ لگا رہے، اور وہیں دوسری طرف ان کے ودھائک جی
آ کر کے پردے پر آپتی ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہمارا ملک سیکولر ملک ہے جہاں پر ہر کسی کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے، اپنی تہذیب پر جینے، اپنے مذہب کے پرچار پرسار کی پوری آزادی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف جہاں بابا بال مکند آچاریہ جی خود دھارمک لباس میں آئے ہیں، خود سادھو کے لباس میں آئے ہیں، خود اپنے مذہب کے پرچار پرسار میں لگے ہیں، خود اپنے مذہب کے دھارمک نعرے لگا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ اپنے مذہب پر عمل نہ کرے۔ کیا یہ بات سیکولری ڈھانچے کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ یہ آپ بتائیں گے سامعین اور ناظرین، کہ آپ بتائیے ہمیں کہ جب سیکولر ملک کے اندر تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اور جس طریقے سے اسی آزادی کے تحت سادھو رنگ کے کپڑے میں بابا بال مکند آچاریہ جی موجود ہیں، تو ان بچیوں کو اس پروگرام میں پردہ پہننے کا کیوں حق حاصل نہیں؟ آج وہ تنظیمیں جو وومن رائٹس کی بات کرتی ہیں، وہ تنظیمیں جو وومن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں، آج کہاں ہیں؟ کیا ان کو صرف اسی عورت کا حق نظر آتا ہے جو عورت بکینی لباس میں ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں ہوتی ہے، جو عورت ران کھول کر اور جو عورت ٹانگیں کھول کر جینا چاہے اس کے لیے تو آزادی ہے سیکولر ملک میں، اور جو عورت حجاب پہننا چاہے تو اس کے لیے آزادی کیوں نہیں ہے؟ آج وومن رائٹس کی تنظیمیں کیوں نہیں آواز اٹھاتی، کیوں نہیں بات کرتی ہیں، اور کیوں نہیں اس آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں؟ اور حال یہ اس وقت ہے جب کہ ہمارے ملک جب ہمارا آزاد ہوا تو اس موقع پر یقین دلایا گیا تھا، اطمینان دلایا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے، اس کی تبلیغ کا حق ہے، کسی کو بھی کسی بھی دین پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تو کیوں آج اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے؟ حکومت اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی؟ اور حکومت اپنے ودھایکوں کو کیوں نہیں سمجھا رہی؟ ابھی کچھ دنوں پہلے، سال بھر پہلے کی بات ہے، جب کرناٹکا کے اندر مسکان نامی ایک بہادر اور دلیر بچی نے اپنے پردے پر ڈٹ کر اور تمام بھگوا رومال لگائے ہوئے آنے والے تمام کے تمام بلوائیوں کے خلاف نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، اس موقع پر بھی حجاب پر ڈٹی بچیاں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پردہ ہر حال میں کریں گے، ہم اس امتحان تو چھوڑ سکتے ہیں، پردہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اسکول تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن پردہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم ساری زمانے سارے دنیا کو تیاغ دے سکتے ہیں، ہم پردہ اور حجاب کو تیاغ نہیں دے سکتے۔ اس موقع پر بھی بچیوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا، اسلام پر ثابت قدم رہے۔ آج بھی یہ بچیاں راجستھان میں ثابت قدم ہیں، ان کو سلام بھی ہے، لیکن وہیں پر افسوس بھی ہے کہ ہمیں ہمارے نیتا اور ہمارے دھارمک اور ہمارے تمام کے تمام ودھایک جی ہمیشہ جو ملک کی ترقی کی باتیں ہیں اس میں نہیں لگتے، وہ اس کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا ملک پروگریس کیسے کرے گا۔ ان باتوں سے، یہ چھوٹی موٹی باتیں پر الجھانے سے پوری قوم کو اور پورے اپنے ووٹروں کو خوش کرنے سے ہمارے ملک کا ووٹر بھی عجیب ہے۔ ایک ہندو اٹھتا ہے بھائی اور صرف اتنا کہہ دے، اسلام کے خلاف بول دے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا جاتا ہے۔ ایک آدمی مسلمانوں کے خلاف بول دے، اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ سب لوگ صرف اس بنیاد پر اس کو ووٹ دیتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف بول رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف بول رہا ہے، بس اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ ایک اچھی سڑک دیکھنے کو ہماری زندگی گزر گئی، ایک اچھے سرکاری اسکول دیکھنے کو ہماری آبادی، ہمارے محلے میں پوری زندگی گزر گئی، ایک اچھا سرکاری اسکول نہ دیکھنے پائے، روزگار دیکھنے کو زندگی گزر گئی، ہمارے بچوں اور یواؤں کو روزگار نہ ملنے پایا، اور ہمارے انفراسٹرکچر اور بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑی بڑی مصنوعات اور بڑے بڑے ادارے قائم نہ ہونے پائے۔ وہ اپنے فیلئر کو اور یہ ودھایک جی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ہمیشہ مذہب کا کارڈ کھیلیں گے، اسلام کا کارڈ کھیلیں گے۔ میرا ایک دوست صحیح کہتا ہے کہ دنیا میں لوگ دو طرح سے جیتے ہیں، ایک اسلام کے نام پر اور اسلام کے خلاف بول کر۔ ہمارے ملک کا میڈیا بھی ایسا ہی ہے کہ بس اسلام کے خلاف بول دو، آپ اسی دن سے آپ ہیرو بن جائیں گے۔ آپ اسلام کے خلاف بول دو، آپ کی جے جے کار ہو جائے گی۔ آپ اسلام کے خلاف بول دو، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلو، پورا ملک آپ کو ووٹ دے گا۔ پوری بی جے پی پارٹی اسی پر آدھارت ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے خلاف بول کر اور ہندو مسلم کے مدعے اٹھا کر بار بار ووٹ حاصل کرتی ہے۔
اور ہمارے ملک کی سادی جنتا بھی ایسی ہے کہ بار بار ان کو ووٹ دے بھی دیتی ہے، اپنی سڑک نہیں دیکھتی، اپنی اسکول کی بدحالی نہیں دیکھتی، لائبریریوں کی کمی نہیں دیکھتی، بجلی اور پانی کی کمی نہیں دیکھتی، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کسان مر رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے ملک کی جی ڈی پی گر رہی ہے۔ ان تمام حالوں سے بے خبر ہو کر صرف اس بنیاد پر ایسے لوگوں کو ووٹ دیتی ہے۔ بتائیے میرے ملک کے واسیوں، یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اصل مدوں سے کب تک بھٹکایا جائے گا، اور ہم کب تک بھٹکتے رہیں گے؟ وہ کب تک ہمیں الو بنائیں گے اور ہم بنتے رہیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے ودھائکوں کی زبان پر لگام لگائیں، ان کے اوپر سخت نگرانی رکھیں، ان کی قانونی پابندیوں میں جکڑیں، اور اس کے بعد اپنے مسلم بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ ایک تو ان بچیوں کا ساتھ دیا جائے، پرامن طریقے سے اپنی بات درج کرائی جائے، ماحول کو پرامن رکھا جائے، اور ساتھ ہی اس کام کو بھی کیا جائے کہ ہمارے تمام کے تمام آبادی کے اندر اپنی اسکولیں قائم کی جائے، اپنے ادارے قائم کیے جائے، جہاں ہماری بچیاں حجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں، پردے کے ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں، اور ان کو آزادی کے ساتھ پردے کی اجازت مل سکے۔ ایسے اسکول اور کالجز قائم کیے جائیں۔ وہیں پر ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف بار بار زہر گھولتے ہیں، ان کو سیکولر کا مطلب سمجھایا جائے، اور قانون کے مطابق ان کے خلاف چارہ جوئی بھی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایک ملک کو پرامن بھی بنائے گا، اور ہماری بچیاں ایسی ہی پردے کی آزادی کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کر پائیں گی، اور جو لوگ نفرت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں ان کا عدالت کے کٹ گھرے میں ان کو کھڑا بھی کیا جائے گا۔ وآخر